السلام علیکم بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اختر الایمان صاحب کی نظم قبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے اختر الایمان کی حالات زندگی کے بارے میں پڑھا۔ آج ہمیں اس کی جو لکھی گئی نظم ہے قبر، اسی کو ہمیں پڑھنا ہے، اسی کی تشریح ہمیں کرنی ہے، جو آپ کے کتاب کے پیج نمبر 178 پہ ہے۔ آپ بچوں اپنی کتاب نکالو، اپنی بک نکالو، اور اس میں جو نظم قبر دی گئی ہے اسی کا ہم آج تشریح کریں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس نظم میں شاعر نے کیا قصہ بیان کیا ہے۔ شاعر اس نظم میں ایک کہانی بیان کرتا ہے جو بقول شاعر ایران کے ایک شہر کی کہانی ہے۔ یہ کہانی اس دنیا میں آنے اور جانے، موت اور حیات کے سلسلے میں بتائی گئی ہے۔ شاعر نے کہا کہ موت ایک ایسا بھنور ہے جس میں ہر ایک جاندار چیز ڈوب کر غائب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایران کے کسی قصبے کا کوئی بڑا رئیس موت کے پھیلائے ہوئے جال میں ایسا پھنسا کہ اس کی کوئی ترکیب کام نہ آئی۔ اس رئیس نے ہر ایک طریقہ آزمایا، غرض ہر دوا، ہر علاج جو کچھ اس کے بس میں تھا سب کچھ کیا۔ تمام حکیم طبیب چاہے دور کے تھے نزدیک کے تھے، سبھی کو علاج کی خاطر بلایا گیا، انہیں کافی دن و دولت دی گئی، لیکن آخرکار وہی ہوا جو خدا کو منظور تھا، اور یہ رئیس انتقال کر گیا۔ اور اس کا بیٹا اپنے باپ کے ماتم میں زار و قطع رونے لگا، آہ فریاد کرنے لگا، سینہ پیٹنے لگا، کہ کہنے لگا اے میرے والد، آپ ہم سب کو چھوڑ کر کہاں گئے؟ آپ کس دنیا میں گئے جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی پیارا ساتھی ہوگا، نہ کوئی ہمدرد ہوگا؟ وہاں ایک اندھیری کوٹری ہوگی، اس کوٹری میں اکیلے ہی رہنا ہوگا، وہاں ہر چیز کے لیے ترسنا ہوگا۔ وہ دنیا ایسی ہے جہاں کوئی بھی مدد کرنے کو نہیں آتا ہے۔ اور اس جو یہ رئیس تھا، رئیس جس کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں ایک مفلس آدمی بھی شامل ہو گیا، اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ مفلس کے بیٹے نے جو آہو پکار سنی تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس لیے اس نے اپنے باپ سے بہت ہی معصومیت سے پوچھا، بابا کیا یہ رئیس کو ہمارے گھر لے جا رہے ہیں؟ کوئی مفلس شخص کے بیٹے کی قبر کی کھینچی ہوئی تصویر اپنے گھر جیسی لگتی ہے۔ جو یہ رئیس کا بیٹا اس باپ کو زار و قطع رو کر کہہ رہا تھا کہ وہاں نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی رفیق ہوگا، نہ کوئی ہمدرد ہوگا، نہ وہاں کھانے کو کچھ ہوگا، وہ اندھیری کوٹری ہے، اور اس اندھیری کوٹری میں آپ کو اکیلے رہنا ہوگا، اس کا اندھیری کوٹری میں آپ کو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، وہاں آپ کو ہر چیز کے لیے ترسنا ہوگا۔ اور اس جو یہ غریب کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ جنازے میں تھا، اس کو اپنے گھر کی تصویر برابر قبر جیسی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ اس رئیس کو ہمارے گھر لے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے گھر کی تصویر بالکل قبر جیسی تھی۔ وہاں نہ کوئی ہمدرد تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا چیز تھا، وہاں اندھیری کوٹری تھی، نہ کسی کونے میں سے نہ روشنی آ رہی تھی، نہ کچھ آ رہی تھی، وہاں وہ ہر چیز کے لیے ترستے تھے۔ تو اس نظم میں اس مفلس کے بچے کے بیٹے نے قبر کی کھینچی ہوئی تصویر اپنے گھر جیسی لگائی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم اسی قبر کا جو ہے ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ قبر کی اس جو نظم ہے، اس میں اختر جو ایمان ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے ایک قصہ، یہ رفت بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے بھنور میں، جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایران کے کسی شہر کی جو یہ کہانی ہے، ایک ایران کے ایک شہر کی کہانی ہے، یہ قصہ ایک ایران کے شہر کا ہے۔ یہ کہانی اس دنیا میں آنے اور جانے، حیات و موت کے سلسلے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ سلسلہ ایسا بھنور ہے
جس میں ہر ایک زندہ چیز ڈوب کر غائب ہو جاتی ہے۔ سنا ہے اس میں کسی قصبے کا رئیس بڑا پھنسا، کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایران کے کسی قصبے کا کوئی بڑا رئیس موت کے پھیلائے ہوئی اس جال میں ایسا پھنسا کہ کوئی ترکیب کام نہیں آئی۔ ہر ایک طبی مدد، ہر دوا، ہر علاج غرض جو سب وہ قبضہ انسان و ممکنات میں تھا۔ کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ اس رئیس نے ہر ایک طریقہ آزمایا، غرض ہر دوا، ہر علاج جو انسان کے بس میں تھا وہ سب کچھ کیا۔ تمام مسیح قریب و دور جو تھے طلب کیے گئے سب کو زر کثیر دیا۔ تمام طبیب اور حکیم چاہے وہ دور کے تھے یا نزدیک کے، سبھی کو علاج کی خاطر بلایا گیا اور انہیں کافی دن و دولت سے نوازا گیا، یعنی پیسے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافی علاج و معالجے کا انتظام کیا گیا۔ مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہ گیا، اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا۔ مگر کہتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ جو خدا کو منظور تھا وہی ہو کر رہ گیا، اور قسمت نے بیٹے سے اپنا محبوب باپ، اپنا ہمدرد شفیق باپ چھین لیا۔ خبر یہ پھیل گئی دور و پاس، پل بھر میں ہر ایک روتا تھا زار و قطار۔ سن کر دور دور تک یہ خبر پھیل گئی کہ فلانی رئیس کا انتقال ہو گیا، اور ہر ایک یہ خبر سن کر زار و قطار روتا چلا گیا۔ بستر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا، وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار پدر، وہ سینہ پیٹ کر کہتا تھا بار بار پدر، چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہم سب کو، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس تھا، اندھیری کوٹھری ہوگی، اکیلے رہنا ہوگا۔ شاعر اس میں فرماتے ہیں کہ رئیس کے مرنے کی خبر دور اور نزدیک ہر جگہ پھیل گیا، اور جو آدمی اس کو سنتا تھا اور روتا ہی چلا آتا تھا، اور ہر ایک کے دل پہ بیٹے کے ماتم کا شدید اثر ہوا۔ فرماتے ہیں کہ رئیس کا بیٹا سینہ پیٹ پیٹ کر بار بار کہتا تھا، اے میرے والد، اے میرے پیارے باپ، آپ ہم سب کو چھوڑ کر ایسی جگہ روانہ ہو گئے جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی پیارا ساتھی ہوگا، نہ کوئی ہمدرد ہوگا۔ وہاں ایک اندھیری کوٹری ہے، اور اس کوٹری میں آپ کو اکیلے ہی رہنا ہوگا۔ نہ کھانا پانی جہاں ہے، نہ روشنی کا گزر، وہاں پہ جیسے بھی گزری خود ہی گزارنی ہوگی۔ وہاں پہ جیسے بھی گزرے گی خود ہی سہنا ہوگا۔ یہ رئیس کا بیٹا اپنے باپ کی میت پر روتا ہوا کہتا ہے کہ وہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہوگا، نہ پینے کے لیے کچھ ہوگا، وہاں اندھیری کوٹری ہوگی، وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں صرف اندھیرا ہوگا، وہاں جو آپ پہ گزری ہے آپ کو خود ہی سہنا پڑے گا، کیونکہ وہاں کوئی رفیق، کہاں کوئی شفیق نہیں ہوگا، وہ بالکل اندھیری ہوگی جو وہ جگہ، اور وہاں پہ آپ کو جس حال میں چھوڑا جائے گا آپ کو تنہا سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہر ایک چیز کو ترسو گے، ہائے ہائے وہاں کوئی مدد کو نہ آئے گا ایسی دنیا میں۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ جہاں آپ کو رہنا ہے وہاں ہر ایک چیز کے لیے ترسنا ہوگا، اور وہ دنیا ایسی ہی کہ کوئی بھی وہاں مدد کرنے نہیں آئے گا۔ غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں، اور اپنے نوری نظر کو بھی ساتھ لایا تھا، اور اس رئیس کے جنازے میں کوئی غریب بندہ بھی شامل تھا، اور اس نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لایا تھا۔ سنی جو آہ و بکا، اس نے کچھ نہ سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا؟ تو غریب کے اس رئیس کے جنازے میں جو شامل غریب شخص تھا اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا،
اور مفلس شخص کے بیٹے نے جو یہ آہوزاری فریاد سنی اور تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس لیے اس بچے نے اپنے باپ سے بہت ہی معصومیت سے پوچھا کہ بابا کیا انہیں ہمارے گھر لیے جا رہے ہیں؟ گویا مفلس شخص کے بیٹے کو قبر کی کھینچی ہوئی تصویر اپنے گھر جیسی لگی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ قبر کے بارے میں جو اختر ایمان صاحب نے جو تصویر کھینچی ہے اسی کے بارے میں یہ ہم نے آج پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ اچھے سے سمجھ لیا ہوگا اس نظم کو، اور آپ اچھے سے اس کو لرن کرو گے، اپنی نوٹ بکس پہ اتارو گے۔ اب یہ تشریح جو میں نے کہی ہے آپ اچھے سے سنو گے اور اچھے سے یاد کرو گے۔